السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سال کے بعد سرزمین چناب نگر میں ہماری ایک ملاقات ہوتی ہے، خوبصورت نظریے کے تحت جس پر امت قیامت تک قائم رہے گی، جس پر امت کا وجود ہے، اور اس امت کے پاس ختم نبوت کی حفاظت سے بڑا اثاثہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا اثاثہ ایمان کی اساس اور بنیاد تحفظ ختم نبوت ہے۔ 14 صدیوں کے بعد بھی آج اس نظریے پر امت اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور سے لے کر اب تک یہی عقیدہ ہے، جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے اور کل بھی کافر ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس وقت جو عالمی حالات ہیں، ذرا آپ اس پہ نظر ڈالیں۔ کہیں حضور کے ناموس کے خلاف خاکے شائع کیے گئے، کہیں قرآن کو پاؤں کے نیچے روندا گیا، کہیں قرآن کو آگ لگائی گئی، کہیں قرآن کو گٹروں میں ڈالا گیا۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، یہ جو قادیانی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کیا انہوں نے پوری دنیا میں کہیں کوئی احتجاج کیا ہے؟ نہیں، پوری دنیا میں انہوں نے کہیں احتجاج نہیں کیا، اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، ان کو دکھ نہیں پہنچا۔ اور آج اسرائیل کی جو بمبارمنٹ ہے فلسطین پر، ذرا میں آپ کو کچھ پیچھے لے چلتا ہوں۔ آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں، ذرا غور کریں۔ 1965 کی جنگ جو جناب رقبے کی پالیسی تھی قادیانیوں کی، اس پالیسی کے تحت جب 65 کی جنگ میں اللہ نے پاکستان کو فتح عطا فرمائی، زیادہ دکھ قادیانیوں کو ہوا اور زیادہ دکھ یہودیوں کو ہوا۔ اور 1965 کی جنگ کے بعد آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اسرائیل میں 600 سے زائد قادیانی برپا کیے گئے۔ قادیانیوں کو عیسائیوں پہ اعتماد نہیں ہے، یہودیوں کو ہندوؤں پہ اعتماد نہیں ہے، یہودیوں کو سکھوں پہ اعتماد نہیں ہے، کسی قوم پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہودیوں کا اگر اعتماد ہے تو وہ قادیانیوں پہ ہے، اس لیے کہ قادیانی پوری امت کا دشمن ہے، ایک ہو تب بھی دشمن ہے، 10 بیٹھے ہوں تب بھی دشمن ہے، 100 یا 1000 میں ہو تب بھی دشمن ہے۔ یہودیوں کی فوج میں 65 کے بعد قادیانی یہ لوگ ان کی فوج میں شامل ہوئے، اور آج قادیانی اسرائیل کے جو حملے امت مسلمہ پہ ہو رہے ہیں، یہ مت سمجھے کہ یہ حملے صرف فلسطین پہ ہے، امت حکمرانوں کی غیرت ختم ہو گئی۔ یہ ان کے حملے فلسطین پہ نہیں ہے، یہ ان کے حملے پوری امت پہ ہے۔ کاش امت
امت کے حکمرانوں کو اللہ غیرت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں پھر ذرا غور کریں، 1971 میں جب ہم سے مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، پورے ملک پاکستان میں غم کا عالم تھا، دکھ کا عالم تھا، اور ایک ربوہ ایسا شہر تھا جہاں قادیانی عورتیں ناچ گانے میں مصروف تھیں، یہاں شراب پی جا رہی تھی، یہاں کھلم کھلا بے حیائی کے پروگرام خوشی میں ہو رہے تھے، جبکہ پاکستان کے مسلمان صدمے سے دو چار تھے۔ یہ قادیانی اتنا خبیث ہے، یہ قادیانی اتنا پاکستان سے دشمن ہے۔ اور آج بھی دیکھئے آپ اسی ربوہ کے اندر، چناب نگر کے اندر قادیانی اپنی ان کی عدالتیں ہیں، ان کا اپنا نظام ہے، ان کے اپنے فیصلے ہیں۔ قرآن یہاں سے شائع ہوتا ہے جو قادیانی کا قرآن ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے ارباب حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ سوچئے قائد اعظم نے اسرائیل کے متعلق کہا تھا یہ انگریز کی ناجائز اولاد ہے، تو میں پوچھتا ہوں اگر اسرائیل انگریز کی ناجائز اولاد ہے تو قادیانی بھی انگریز کی ناجائز اولاد ہے۔ اللہ شمال آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، مرزائیت، قادیانیت۔ اگر اسرائیل انگریز کی ناجائز اولاد ہے تو پوری تاریخ کو دیکھیں قادیانی کیا ہے۔ قادیانی بھی انگریز کی ناجائز اولاد ہے، جس طرح اسرائیل امت کا دشمن ہے، قادیانی بھی اسلام کی امت کا دشمن ہے۔ اور پھر اگر ہم حالات کو دیکھیں، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ میں یہ سارے شواہد موجود ہیں۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جب امریکہ کے دورے پہ گیا، پہلی مرتبہ گیا تو امریکہ کے صدر نے کہا جناب اپنے ملک میں قادیانی کا خیال رکھنا، یہ ہمارا فرقہ ہے۔ اپنے ملک میں قادیانیوں کا خیال رکھنا، یہ ہمارا فرقہ ہے۔ سوچئے جب دوبارہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم دوبارہ امریکہ کے دورے پہ گیا، اس وقت صدر نے بھی یہی بات کہی، کہا جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، قادیانی ہمارا فرقہ ہے، ان کا خیال کرنا۔ یہ بات بالآخر جب انہوں نے یہ راز فاش کر دیا اور یہ تاریخ کا حصہ یہ کلمات بن گئے، یاد رکھنا جس طرح دنیا کے غیر مسلم سب امریکہ کے ہیں، اس طرح قادیانی ہمارے نہیں ہیں، اسلام کے نہیں ہیں، یہ امت کے دشمن بھی ہیں، امت کے غدار بھی ہیں، یہ امریکہ کے غلام اور اولاد بھی ہیں۔ تو یہ اجتماع ایک نعمت ہے، جہاں ختم نبوت کی تحفظ کی بات ہوتی ہے، جہاں امت کو سمجھایا جاتا ہے، جہاں امت کو عقائد کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت دین کی اساس ہے۔ ساری عمارت اسلام اس کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر ختم نبوت کو سائڈ پہ کر دے، نہ اللہ کی توحید بڑھ سکتی ہے، نہ انبیاء کی رسالت بڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کا اور باقی کتابوں کا نظام بڑھ سکتا ہے، نہ صحابہ کا تحفظ ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت کا تحفظ ہو سکتا ہے،
تحفظ ہے میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں۔ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو سارا دین محفوظ ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں ہے تو پھر دین محفوظ نہیں ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری مت سمجھیں، علماء تو ذمہ داری نبھا رہے ہیں، یہ پیران الزام کی ذمہ داری مت سمجھیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت تو سمجھے، اس کو اہمیت دے۔ گھر میں بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، بازار میں ہے، چوراہے میں ہے، پروگرام میں ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہونی چاہیے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ ہم سب کو اسی عقیدے پہ زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔